تو مال ملے گا، ہمارا بھی حق ہے، ہمارا بھی حصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا واہ، وقت سے پہلے مسجد بھر گئی۔ جیسے آج آپ نے سنا جرجی صاحب آ رہے ہیں تو 11 بجے سے لوگ بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہوا؟ بہت خطرناک ہے اس کا مقصد۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث سننے نہیں آتے ہیں، آپ شخصیت کو سننے آتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم اپنے نیتوں کو صاف کریں۔ شخصیتوں کو سننا ضروری نہیں ہے، قرآن و حدیث کو سننا ضروری ہے۔ آپ ایسی بھیڑ ہر اس عالم کی تقریر میں خطاب میں لگائیے جو قرآن و حدیث کی بات کرتا ہو۔ شخصیت کو سننے سے بچیے، قرآن و حدیث کو سننے کا شوق پیدا کیجیے میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کو۔ تو حضرت دیکھا اللہ کے رسول نے مسجد بھر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا شاید تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ مال آیا ہے باہرین سے اور تمہیں ملے گا۔ کہاں؟ صحابہ بھی صاف دل تھے، کہاں اللہ کے رسول ہمیں پتہ چل گیا۔ آپ نے کہا خوش ہو جاؤ، تمہیں تمہارا حق ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا آج تمہاری یہ بھیڑ دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک اور بدعت۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین جمعہ جامع مسجد ہولکنڈا ڈسٹرکٹ کرنول، اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے اور اس وسیع مسجد میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے معزز سامعین، جمعہ کا خطبہ مختصر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، اور ہم جس مکتبہ فکر سے جڑے ہوئے ہیں اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ رکھیں۔ عقل مند اور دانش مند خطیب اس کو کہا گیا ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مطابق جو لوگوں کی پریشانیوں اور ان کی بہت سی چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے جمعہ کا خطبہ مختصر دے. اس مختصر سے خطبے کے اندر جو باتیں کہی جا سکتی ہیں وہ میں کہنے کی کوشش کروں گا. تفصیلی پروگرام کی پوری ایک لسٹ آپ کے سامنے ہے ہی، واٹس ایپ پر پڑی ہوئی ہے، لوگوں کے گروپ میں چل ہی رہی ہے. ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، یوں کہیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے. قرآن کریم نے اس مقصد کو واضح کر دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن اور انس کی تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی حضرت انسان کی تخلیق اور اس کی بعثت ایک معنی رکھتی ہے. دراصل ہم اور آپ اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں جس مقام سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو نکال دیا گیا تھا. اسی منبر پر بہت سے خطیبوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اور حوا کو اسی جنت کے اندر داخل کر دیا تھا اور کہا تھا کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، لیکن آخر میں ایک باؤنڈیشن لگا دی تھی کہ فلا تقرب هذه الشجرہ. اے آدم و حوا، پوری جنت تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے، جو چاہو، جو کھانا چاہو، جو پینا چاہو، سب تمہارے لیے الاؤڈ ہے، خوب کھاؤ اور پیو. لیکن ایک حکم ہے میری طرف سے، اور وہ حکم یہ ہے کہ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا. وہ درخت کس چیز کا تھا اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ضروری نہیں اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہم برابر کے شریک ہوں. کسی چیز کی وضاحت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے اور قرآن کریم سے اس کی کوئی کلیئریشن نہیں ملتی ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. بس اس درخت کے قریب مت جانا. وہ ایک درخت تھا، کس چیز کا درخت تھا واللہ عالم بالصواب. اس درخت کے قریب مت جانا. لیکن انسانی فطرت ہے، آپ کو جس کام سے روکا جائے گا آپ اسی کام کو زیادہ کریں گے. یہ فطرت ہے. معاشرے میں آپ تلاش کر کے دیکھیے، ڈھونڈیے، اگر کہیں یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں آدمی کے جلسے میں مت جانا، تو فطرت ہے انسان کی جائے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں آخر وہ ایسا کیا بولتا ہے، کیوں منع کیا جا رہا ہے. فلاں جگہ مت جانا، تو ایک تجسس لگا رہے گا اس کے اندر کہ آخر منع کیوں کیا جا رہا ہے. حضرت آدم اور حوا کو جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا وہ پورا ایک واقعہ ہے، اس طرف نہیں جانا چاہتے. بہرحال کسی بھی طریقے سے وہ اس درخت تک پہنچ گئے اور اس شجر ممنوعہ کو کھا لیا جس سے روکا گیا تھا. فوراً جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا. جنت کے درخت کے بڑے بڑے پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب تم دونوں کو جنت سے نکالا گیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت سے نکالا اور اس دنیا میں بھیجا تو ان کو آگاہ کر دیا کہ میرا ایک حکم جنت میں لاگو تھا تمہارے اوپر، تم اس کو پورا نہیں کر پائے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. اب دوبارہ ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں، یہاں سے تمہاری نسل کی شروعات بھی ہوگی، ہمارے پیغمبر بھی تمہارے پاس سمجھانے کے لیے آئیں گے. ایک چانس اور دیا جا رہا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا.
یہاں پر بھی ہمارا حکم لاگو ہوگا، ہماری شریعت پر عمل کرنا ہے، اور یہاں پر بھی ہم شیطان کو تمہارے پیچھے لگا دیں گے۔ ایک بار شیطان کی بات آپ دونوں مان کر میری نافرمانی کر چکے ہو، دنیا میں بھی ہم شیطان کو تمہارے پیچھے لگا رہے ہیں۔ یہاں اگر تم نے اس کا وروධ کر لیا، اس کی مخالفت کر دی، اور ہماری شریعت پر اگر عمل کر کے دکھایا، تو تمہیں اور تمہاری اولاد کو پھر سے وہ مقام دے دیا جائے گا جس مقام سے ہم تمہیں نکال رہے ہیں، یعنی جنت۔ اور اگر یہاں پر بھی تم نے ہماری نافرمانی کی، یا تمہاری اولاد نے پھر سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط کام کرتے رہے، دنیاوی مشاغل میں پھر الجھ گئے اور شیطان کی اتباع کرتے رہے، تو تمہیں دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اور کھویا ہوا مقام جنت بھی تمہیں نہیں ملے گی، بلکہ ایک دوسرا مقام ہے جس کو ہم جہنم کے نام سے جانتے ہیں، اس پر ڈال دیا جائے گا۔ یوں کہہ لو کہ پراشچت، یوں کہہ لو کہ پشچاتاپ، یوں کہہ لو کہ جنت میں جو شجر ممنوعہ کھا کر شیطان کی ایک بار پیروی کی جا چکی ہے، اسی کا وروධ کرنے کے لیے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اور ان کے ذریعے ان کی پوری نسل آدم کو ایک آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر ہمیں شیطان کا وروධ کرنا ہے، یہاں ہمیں اس کا پوری طریقے سے وروධ کر کے اسی کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنا ہے جس مقام سے ہم نکالے گئے۔ غور کیجئے، ادھر بحرین سے مال آیا، صحابہ فجر کی نماز سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ گئے کہ آج تو مال ملے گا، ہمارا بھی حق ہے، ہمارا بھی حصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، واہ، وقت سے پہلے مسجد بھر گئی، جیسے آج آپ نے سنا جرجی صاحب آ رہے ہیں تو 11 بجے سے لوگ بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہوا؟ بہت خطرناک ہے اس کا مقصد۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث سننے نہیں آتے ہیں، آپ شخصیت کو سننے آتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم اپنے نیتوں کو صاف کریں۔ شخصیتوں کو سننا ضروری نہیں ہے، قرآن و حدیث کو سننا ضروری ہے۔ آپ ایسی بھیڑ ہر اس عالم کی تقریر میں خطاب میں لگائیے جو قرآن و حدیث کی بات کرتا ہو، شخصیت کو سننے سے بچیے، قرآن و حدیث کو سننے کا شوق پیدا کیجیے میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کو۔ تو حضرت دیکھا اللہ کے رسول نے مسجد بھر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ مال آیا ہے بحرین سے اور تمہیں ملے گا۔ کہاں، صحابہ بھی صاف دل تھے، کہاں اللہ کے رسول ہمیں پتہ چل گیا۔ آپ نے کہا خوش ہو جاؤ، تمہیں تمہارا حق ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، آج تمہاری یہ بھیڑ دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک اور بدعتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے انتقال کے بعد میری امت مال و دولت کی محبت میں اتنی مبتلا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے دین کا سودا کرنے لگے، اپنے دین کو بیچنے لگے، اپنے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگے۔ جو خطرہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے محسوس کیا تھا وہ آج دیکھا جا سکتا ہے۔ سب کا حصہ دیا، اللہ کے نبی کو بھی اپنا حصہ ملا۔ مال سے بھرے ہوئے تو تھیلے لے کر جب آپ اپنے حجرے کی طرف جا رہے تھے تو 9 سال کا ایک بچہ اور 7 سال کا ایک بچہ، ایک کے باپ نہیں تھے، ایک کی ماں نہیں تھی، ایک نے داہنا ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے بایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک نے کہا اے اللہ کے نبی میری ماں نہیں ہے، ایک نے کہا میرا باپ نہیں ہے، ایک نے کہا اللہ کے نبی میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری ماں جو آئی ہے وہ مجھے بیٹا ہی نہیں مانتی ہے، میں سڑکوں پر بھیک مانگتا ہوں۔ دوسرے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نے دوسری شادی جب کی تو وہ آدمی مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتا ہے، اس لیے میں بھی سڑکوں پر بھیک مانگتا پھرتا ہوں۔ ایک طرف دیکھا 9 سال کی عمر، ایک طرف دیکھا 7 سال کی عمر۔ سیرت النبی میں علامہ ابن ہشام نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے ماں اور باپ نے، ایک کا ماں نہیں، ایک کی ماں نہیں، ایک کا باپ نہیں، ایک کو یہ تھیلا دے دیا اور دوسرے کو دوسرا تھیلا دے دیا، یہ دونوں بچے جانے لگے۔ اور جب دیکھتے رہے اللہ کے رسول، جب یہ دونوں آپ کی آنکھوں سے وہ جل ہو گئے، تب آپ حجرے میں گئے، دروازہ کھولا، عائشہ صدیقہ کی نظر خالی ہاتھوں پر پڑی۔ اللہ کے نبی آپ تو کہہ کر گئے تھے کہ گھر کا چولہا سنبھال لیجئے، میں نے چولہا سنبھال لیا، سوچا 15 دن کے بعد آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، لیکن یہاں یہ حالت ہے، آپ خالی ہاتھ گئے ہو خالی ہاتھ آئے۔ پوری بات بتائی،
حضرت عائشہ کہتی ہیں میں آپ کو کبھی صدقہ و خیرات کرنے سے میں نے روکا نہیں، لیکن 15 دن کے بعد امیدیں دیں آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا تو تھوڑا سا اس تھیلے میں سے نکال لیتے اور تھوڑا سا اس تھیلے میں سے، اتنا کہ آج چولہا جل جاتا، آج مجھے بھی گوشت مل جاتا، آج میں بھی جو کی روٹی کھا لیتی، آج مجھے بھی نصیب ہو جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہوا کہ ان بچوں کو دیے ہوئے جھولے میں سے میں کچھ نکالوں۔ عائشہ یتیمی تم نے نہیں میں نے دیکھی ہے، عائشہ تمہارے باپ ابو بکر تو آج بھی زندہ ہیں، تمہاری ماں تو آج بھی زندہ ہیں، یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے یہ مجھ سے پوچھو۔ عائشہ جب میں پیدا ہوا تو میرے باپ اس دنیا میں موجود نہیں تھے، جب میری ماں 6 سال کی عمر میں مجھے میرے باپ کی قبر دکھلا رہی تھی، اسی مقام ابا پر میری ماں نے بھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتے دیکھتے دم توڑ دیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اور جب میری عمر 8 سال کی ہوئی تو میرے دادا بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور ابو طالب نے مجھے پالا۔ عائشہ یتیمی کا جو دکھ و درد ہوتا ہے وہ میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتی ہو۔ پھر ظہر کی نماز کے لیے جب اللہ کے رسول مسجد میں گئے تو آپ نے تاریخی جملے کہے، بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ جملے دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ سے فرمایا آج ایسا ایسا منظر ہوا، میں یتیموں کے مقام و مرتبے کو بڑھاتا ہوں۔ آئے لوگوں سنو، انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کا انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہاں یتیموں کا مقام و مرتبہ بڑھا دیا۔ یہاں دیکھیے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو انتقال کر جاتے ہیں 1 سال کی عمر میں، 2 سال کی عمر میں، 3 مہینے کی عمر میں، اللہ کے رسول نے ان کے لیے بھی کیا فرمایا؟ لہو دعامیس الجنہ، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے دنیا میں اٹھا لیے گئے، چھین لیے گئے، اور جنہوں نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا، ان کی روحیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی جنت میں گھومتی رہتی ہیں، بلا روک و ٹوک جنت میں ٹہلتی رہتی ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کے بعد جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا تو اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے بچے صغر سنی میں، چھوٹے پن میں اٹھا لیے گئے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہم نے اٹھائے تھے دنیا میں، لے لیے تھے، ان سے چھین لیے تھے، ان کو لاؤ اور ان کو ان کے ماں باپ سے ایک موقع ملنے کا موقع دے دو تاکہ وہ ملاقات کر لیں، اور ان بچوں کو پھر جنت میں داخل کر دینا اور ماں باپ کو جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئیں گے، اللہ ان کو زبان دے گا، اللہ ان کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، وہ بولیں گے، اپنے ماں باپ سے ملاقات کریں گے، پھر حکم ہوگا چلو ٹائم ختم ہو گیا، تم جنت میں جاؤ اور یہ تمہارے ماں باپ جہنم میں۔ جیسے ہی وہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا، فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، یہ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ کا پیار نہیں دیا اور آخرت میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ کا پیار نہیں دیا، اے اللہ اگر آخرت میں میرے ماں باپ کو بھی مجھ سے چھیننا تھا تو دنیا میں پھر تو نے مجھے میرے ماں باپ سے الگ کیوں کیا؟ اے اللہ یہ تیرا انصاف میری سمجھ سے بالا تر ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہیں اے اللہ میرے ماں باپ کو تجھے جنت میں بھیجنا ہی ہوگا۔ فلم یاخذ، وہ اپنے ماں باپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ان معصوم بچوں کے اصرار کو دیکھے گا تو حکم دے گا اے فرشتوں جاؤ، میں نے ان معصوم بچوں کی فریاد کو قبول کر لیا ہے، اے بچوں جاؤ اپنے ماں باپ کو ان
کی انگلی پکڑ کر تم ان کو جنت کے اندر لے جاؤ. آج میں نے تمہاری فرمائش کو اور تمہاری فریاد کو سن لیا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو جنت کے اندر لے جائیں گے, لیکن وہی ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا ہوگا اور نوحہ اور ماتم نہیں کیا ہوگا, چیخے اور چلائے نہیں ہوں گے, بلکہ یہ کہا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ